الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر آیت نمبر 42 کہاں سے پڑھو؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالی انفس کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، ویتوفی اور وفات دیتا ہے ان کو جو نہیں مرتے ہیں، یعنی قبض کر لیتا ہے ان انفس کو جو نہیں مرتے ہیں ان کے نیند کے وقت۔ دو باتیں ہیں یہاں پر، دو الگ الگ نفس بیان کیا ہے ہمارے مفسر نے۔ ایک ہے تو نفس جو ہے دو قسم کے ہیں، ایک ہے نفس تمییز، تمیز کا نفس، جدائیگی کا نفس، اور ایک ہے نفس روح جس کے معنی میں ہے۔ دو الگ الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس تمییز کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو تمییز کا جو نفس ہے اس کو بھی روک لیا جاتا ہے، اور جو روح ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری جان سے ہے، جس کا تعلق ہماری جان سے، زندگی سے ہے، وہ باقی رہتا ہے، اس کو آپ نفس حیات بھی بولتے ہیں۔ تو نفس حیات، نفس تمییز آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد اب آیت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے بھائی؟ قبض کر لیتا ہے انفس کو، یعنی نفسوں کو ان کی موت کے وقت، اور انہیں وفات دیتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ وَيَتَوَفَّى الَّتِي، اچھا وفات دیتا ہے نہیں، یہ وَيَتَوَفَّى الَّتِي لَمْ تَمُتْ، اور قبض کر لیتا ہے ان کو جو ابھی نہیں مرتے۔ کب قبض کر لیتا ہے؟ ان کی نیند میں۔ کیا مطلب؟ ان کو وفات دیتا ہے نیند کے وقت۔ تو کیا کرتا ہے یہاں پر؟ نفس تمییز کو روک لیتا ہے، نفس حیات کو جاری رکھتا ہے۔ آیا نا سمجھ میں؟ آدمی جب نیند میں چلا جاتا ہے تو وہ موت کی بہن جیسی ہو جاتی ہے نیند اس کی، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ پتا نہیں، لیکن اس کی حیات تو ہے نا۔ آیا سمجھ میں؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو موت کے نیند کے وقت میں کیا کرتا ہے؟ روک لیتا ہے اس کو جس پر موت کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو، یعنی جس پر موت کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کو کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کو وفات نہیں دیتا ہے۔ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک۔ کون سے وقت ہے؟ اس کے موت کے وقت تک۔ والمرسلہ نفس التمییز، ویسے دیکھیں چھوڑی ہوئی، یعنی نیند کے بعد جو ہے چھوڑ دی ہوئی جو نفس ہے وہ نفس تمییز ہے جو باقی رہتی ہے۔ التی طبقہ بھی دنیا نفس الحیاتی، اس کے بغیر بھی نفس حیات باقی رہتا ہے، نفس حیات بھی اس کے بغیر باقی رہتا ہے۔ کون سے؟ نفس تمییز کے بنا نفس حیات رہتی ہے۔ تو نیند میں کیا ہے؟ نفس تمییز کو لے لیا اور نفس حیات کو باقی رکھا۔ اس کا الٹا نہیں ہے، اس کا الٹا کا مطلب کہ موت کے وقت میں نفس حیات بھی چلے گئی، نفس تمییز تو پہلے چلے گئی۔ آ رہا نا سمجھ میں؟ بخلاف العکس، اس کے الٹے کا مطلب یہ ہے۔ یہی تفسیر کی گئی ہے مختلف مفسرین کی جانب سے، سمجھ گئے نا؟ تو دو قسم کے نفس ہوئے، ایک ہے نفس حیات، نفس تمیز۔ نیند کے وقت میں کیا جاتی ہے؟ تمیز جاتی ہے، تمیز، حیات باقی رہتی ہے، اور موت کے وقت میں دونوں بھی چلے جاتے ہیں۔ ان فی ذلک المذکور، سمجھ میں آ گیا شہباز کی ہے؟ بے شک اس مذکورہ چیزوں میں آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ تو جانیں گے وہ کہ قدرت رکھنے والا اس پر، بعث پر بھی قدرت رکھنے والا ہے، یعنی جو نیند کے اندر آدمی کو موت کے قریب قریب لے جا کر پھر واپس لانے والا پروردگار ہے، تو وہی موت کے بعد بھی اٹھانے پر قادر ہے۔ بولو جی، اٹھانے پر قادر ہے۔ وہ قریش لم یتفکروا فی ذلک، قریش لوگ اس میں غور نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر بل کے معنی میں انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کے سوا معبودوں کو، کیا بنا لیا ہے؟ بتوں کو معبود، شفعاء، اور شفاعت کرنے والے اللہ کے پاس۔ ان کے گمان سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے لیے اللہ کے پاس شفاعت کرنے والے ہیں، تو اس طرح پر انہوں نے بتوں کو معبود بنا لیا ہے۔ کیوں؟ شفیع کرنے والے ہیں سمجھ کر۔ قل، آپ ان سے کہہ دو، کیا وہ شفاعت کریں گے؟ کیا وہ شفاعت کریں؟ اگرچہ کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کسی چیز کے شفاعت وغیرہ میں سے، اور ان کو عقل بھی نہیں ہے، کر سکتے ہیں کیا؟ سوال کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، جواب آپ دینا ہے، نہیں کر سکتے، ان کو کوئی چیز کی ملکیت ہے ہی نہیں۔ اچھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے انسانوں کو بھی شفاعت کا اختیار اپنی اجازت سے دیا ہے، اللہ کی اجازت ہوتی وہ لوگ شفاعت کر سکتے ہیں، ان کو تو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، یہ لوگ کیسے شفاعت کر سکیں گے؟ اچھا صاحب، من الشفاعت وغیرہ ولا یعقلون، اور وہ عقل نہیں رکھتے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، اور اس کے علاوہ کسی چیز کی بھی وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ لا، لا مطلب وہ شفاعت نہیں کر سکتے، استفہام انکاری۔ قل للہ الشفاعت جمیعا،
کہہ دو اللہ ہی کے لیے تمام تر شفاعت. کیا مطلب؟ وہ مختصم بہا، یعنی وہی اس کے ساتھ خاص ہے. فلا یشفع احد الا باذنہ لہ، کیا مطلب؟ کوئی شفاعت نہیں کرتا اس کی اجازت کے بغیر. اچھا، لہو کا تعلق ادھر سے ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے جو ہے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی. تم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وحدہ یعنی صرف اس کا، دون آلہتہم ان کے معبودوں کا نہیں، اشمئزت تو نفرت میں آ جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. یعنی کافر اور مشرک لوگوں کا یہ حال ہے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کا، کہ صرف اللہ کا ذکر ان کو پسند نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ان کی بتوں کا بھی ذکر چاہیے. اللہ کے ساتھ اشمئزت کے معنی قبض ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ نفرت وانقبضت، یعنی ان کے دل بدک جاتے ہیں. سمجھا گیا؟ نفرت میں آ جاتے ہیں اور قبض ہو جاتا ہے. قبض ہو جانے کا مطلب ہے کہ بند ہو جاتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتا، ناقابل قبول سمجھتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا اس کے سوا، یعنی اللہ کا ذکر چھوڑ کر صرف بتوں کا بھی ذکر کرو، خوش، اذا ہم یستبشرون، اس وقت وہ خوشی مناتے ہیں. اس وقت کیا کرتے ہیں؟ وہ خوشی مناتے ہیں، ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں. بولے ایسا، قل آپ کہہ دو اللہم اے اللہ، بمعنی یا اللہ. اللہم کے معنی میں بھائی یا اللہ کے معنی میں. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو جو ہے وجود دینے والے. مبدعہما، عالم الغیب والشہادہ، اے غیب اور حاضری کو جاننے والے، جو غائب ہے اس کو بھی اور جو حاضر ہے اس کو بھی جاننے والا. انت تحکم بین عبادی کا، تو فیصلہ کرتا ہے تیرے بندوں کے درمیان ان باتوں میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. من امر الدین، یعنی دین کے معاملے میں. یا اللہ کہہ کر تو فیصلہ کرتا ہے بولا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ تو فیصلہ کر کے ہم کو ہدایت دے، یہ دعا کا مقصد ہے. یہ کیا ہے؟ دعا کا مقصد. اہدنی، ہم کو ہدایت دے ان باتوں میں، ان حق کے معاملات میں جن میں وہ اختلاف کر. لما اختلفوا فیہ من الحق، اس میں جس میں وہ اس میں آپ ہم کو ہدایت دو. تو یہ ہدایت دو بول کر مصنف دعا کو نکالے ہیں مفسر. حالانکہ اللہم کے ساتھ یہ دعا موجود نہیں ہے، کل اللہ کی تعریف کر کے چھوڑ دیا گیا ہے. تو تعریف کر کے چھوڑنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ ہم کو ہدایت کی دعا مانگنی ہے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو کچھ ہو زمین میں وہ تمام کا تمام ہو، اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہو، لَفْتَدَوْا بِهِ، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ جو ہے فدیہ دے دیں گے اس کے بدلے. من سوء العذاب، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ جو کچھ ہو اس کو کیا کریں گے؟ بطور فدیے کے دے دیں گے. من سوء العذاب، برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن. یعنی دنیا بھر کی تمام چیزیں ان کے پاس ہو تو ان تمام چیزوں کو کیا کریں گے؟ دے کر عذاب سے بچنا چاہیں گے. وبدا، اور ظاہر ہو گیا ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، ما لم یکونوا یحتسبون، وہ بات جس کا وہ گمان نہیں کرتے تھے. احتسب مانے یہاں پہ گمان کرنا، یا ظنون، گمان نہیں کرتے تھے. وہ چیز ظاہر ہو جائے گی، یعنی عذاب. وبدا لهم سیئات ما کسبوا، اور ان کے لیے ظاہر ہو گئی وہ بری چیزیں جس کو انہوں نے کمایا. کیا مطلب؟ اس کی سزا. وحاق، اور گھیر لیا، یعنی اتر گیا ان پر وہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کیا ہے وہ بھی؟ عذاب. یعنی وہ برائی جس کا وہ انکار نہیں رکھ سمجھتے تھے، اور وہ برائی جنہوں نے وہ کیا اس کی سزا اور اس کا عذاب ان کو گھیر لیا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب پہنچ جاتا ہے انسان کو، جن سے انسان کو، انسان بالکل کیا مراد ہے یہاں پہ؟ جن سے انسان. ضرٌ، کیا پہنچ جاتا ہے بھائی؟ کوئی ضر، کوئی تکلیف پہنچتی ہے. دعانا، وہ ہم کو پکارتا ہے. ثم اذا خولناہ، پھر ہم اس کو عطا کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی آیا ہے خبل کا لفظ، یعنی دیتے ہیں ہم اس کو نعمت، انعام ہماری جانب سے. وہ کہتا ہے انما اوتیت علی علم. اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں مفسر؟ دیکھو، بے شک وہ تو مجھے دیا گیا علم پر. ہمارے مفسر ترجمہ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ میں اہل ہوں. علم پر وہ تو اللہ کے یہ جاننے پر کہ میں اس کا اہل ہوں. دیگر مفسر یہ ترجمہ کیے ہیں کہ میرے اپنے علم سے مجھے ملا ہے. دیگر مفسر کیا ترجمہ کیے ہیں؟ یہاں پر ہمارے مفسر کیا کرتے ہیں؟ علم من اللہ، یعنی علم پر، یعنی اللہ کے اس علم کی وجہ سے کہ بِأَنِّي لَهُ أَهْلٌ، کہ میں اس کا اہل ہوں. سمجھ گیا نا؟ بل کیا، بلکہ وہ، یعنی یہ کہنا. فتنۃ، کیا ہے یہ؟ فتنہ ہے، بلیہ ہے، آزمائش ہے، جس کے ذریعے بندے کو مبتلا کیا جا رہا ہے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ ان التخویر استدراج و امتحان، کہ ان کو یہ عطا کرنا، یعنی ان کو نعمتیں دنیا میں ملنا، یہ ڈھیل ہے اور آزمائش.
امتحان اور ابتلا، امتحان ہوتا ہے دے کر آزمانا اور ابتلا ہوتا ہے لے کر آزمانا. سمجھ میں آ گیا؟ قد قالها الذين من قبلهم، یقیناً اسی بات کو کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی امتوں میں سے، جیسے قارون ہے اور اس کی قوم ہے جو اس پر راضی تھی. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو کام نہیں آیا ان کو جو کچھ وہ کماتے تھے، خوب پیسہ کمائے تھے، کام نہیں آیا. فاصابهم سیئات ما کسبوا، تو ان کو پہنچی وہ مصیبتیں، وہ برائیاں جو انہوں نے کمائی، یعنی ان کا بدلہ پہنچا. جو کمایا وہ پہنچی بولے تو ان کا بدلہ پہنچا. اور جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے یعنی قریش میں سے، ان قریب ان کو پہنچے گی وہ برائیاں جو وہ کمائیں گے، یعنی ان کو بھی ان کی کیے کا بدلہ ملے گا. وما هم بمعجزین، اور وہ لوگ ہرا نہیں سکتے. معجزین مانے ہرانا، یہاں مراد کیا ہے اسے فائتین عذابنا، وہ ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے. چنانچہ کیا ہوا، فوقوحیتو، وہ قحط میں مبتلا کیے گئے 7 سال تک. ثم وسع لهم، پھر ان کے لیے توسیع کر دی گئی. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ثم وسع علیہم، بولنا ان پر اللہ نے توسیع فرمائی. اولم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کھولتا ہے رزق کو، یعنی اس کی توسیع کرتا ہے جس کو چاہتا ہے امتحان کے طور پر. ابھی بولا نا میں، وسعت دینا امتحان کے طور پر ہے، اور کم کرتا ہے یعنی اس کو تنگ کرتا ہے اس کے لیے جس کو چاہتا ہے آزمائش کے طور پر، ابتلا کے طور پر. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی. کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، لا تقنطوا، نا امید مت ہو جاؤ. یہاں لا تقنطوا، لا تقنطوا بکسر النون و فتحہ، دونوں بھی ہے. قنطا یقنطو بھی ہے، یقنطو بھی ہے، اور اس کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. سمجھ میں اگر لا تقنطوا، لا تقنطوا پڑھا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تیأسو، مایوس، کچھ بھی فرق نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ابواب کا فرق ہے، تقنطوا تقنطوا تقنطوا، سمجھ میں آ گیا نا؟ ابواب کا فرق ہے. من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخشتا ہے اس شخص کے لیے جو شرک سے توبہ کرتا ہے، لوٹتا ہے. بے شک وہی بخشنے والا ہے، رحم والا ہے. وانیبوا، اور تم لوگ لوٹو. ارجعوا، رجع یرجعوا، ارجعوا لوٹو، الی ربکم تمہارے رب کی طرف. واسلموا، اور اسلام لے آؤ. کیا مطلب اسلام لے آؤ؟ تو اخلصوا العمل له، اس کے لیے عمل کو خالص کرو. من قبل ان یاتیکم، واسلموا له، اور اس کے لیے عمل کو خالص کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس آئے عذاب. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ. کیسے؟ بمنعہ، اس عذاب کو روکنے کے ذریعے مدد نہ کیا جائے بولے تو اگر تم توبہ نہ کرو. واتبعوا، اور اتباع کرو اس اچھی بات کا جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کے پاس سے. کیا ہے وہ اچھی بات؟ ارے بول بھی، ہاں سوچنے کی ضرورت ہے. وہ القرآن، قرآن مجید ہے. اس سے پہلے کہ آئے تمہارے پاس عذاب اچانک. وانتم لا تشعرون، اور تم شعور نہیں رکھتے ہو. من قبل اتیانہ، اس کے آنے سے پہلے. بوقت ہی، اس کے وقت کے بارے میں. سمجھ میں آئے گا نا سب؟ فبادروا الیہ، لہذا اس کی طرف تم دوڑو. کس کی طرف؟ قرآن مجید کی طرف. قبل ان تقول نفس، اس سے پہلے کہ کہے کوئی نفس، اس سے پہلے کہ کہے کوئی نفس. یا حسرتا، ہائے افسوس. اصلہ یا حسرتی، حسرتا کیا ہے معلوم ہے؟ حسرتی ہے اصل میں، ندامتی. ہاں میری ندامت بولے ایسا، مگر اس کو کیا بولتے ہیں؟ حسرتا بول دیتے ہیں. ٹھیک کی جگہ پر کیا بولتے ہیں؟ غم کے اظہار کے لیے، افسوس کے اظہار کے لیے. ہے افسوس میری ندامت، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ کی جناب میں. جنب اللہ، اللہ کے معاملے میں بولے جیسا. سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اس کی اطاعت میں. یہاں جنب بول کر اطاعت مراد لیا ہے بولتے ہیں. یقین مخففہ من المثقلہ، یعنی یقیناً کے معنی میں. وانی کنت لمن الساخرین، اور بے شک یقیناً میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. اللہ حفاظت فرمائے. بدینہ و کتابہ، یعنی اللہ کے دین سے اور اس کی کتاب سے کیا کرتا تھا؟ میں مذاق اڑایا کرتا تھا. تو اس سے پہلے تم جو ہے آ جاؤ. یا کہیں کہنے لگے، یا اس کا تعلق بھی اوپر سے تم جو ہے نیک کاموں کی طرف دوڑو اس سے پہلے کہ، یا کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی، کہ بے شک اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی اطاعت کے ذریعے تو میں ہدایت پا لیتا. لکنت من المتقین عذابہ، تو میں ہو جاتا اس کے عذاب سے بچنے والوں میں سے، اس کے عذاب سے. یا کہے، یا کوئی کہے حین تر العذاب، جس وقت کے عذاب کو دیکھے. لو ان لی کرتن، اگر بے شک میرے لیے کوئی لوٹنا ہوتا. رجعتن الی الدنیا، یعنی دنیا کی طرف لوٹنا ہوتا. فاکون من المحسنین، تو میں ہو جاتا اچھے کام کرنے والوں میں سے، یعنی نیک کام کرنے والوں میں سے.
اس وقت میں یہ افسوس کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. فَيُقَالُ لَهُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ، تو کہا جائے گا اس کو اللہ کی جانب سے. قبل نہیں ہے، یہ قبل ہے. بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں، یقیناً آئی تھی تیرے پاس میری آیت ہے، یعنی قرآن، اور وہی ہدایت کا سبب تھا. اللہ کی طرف سے ہدایت آئی نہیں آئی؟ آ گئی. فَأَكُونَ، اچھا، فَكَذَّبْتَ، تو جو ہے کیا کیا، اس کو جھٹلایا. وَاسْتَكْبَرْتَ، یعنی تو نے تکبر کیا. تکبرتا، استکبرتا ایک ہی معنی ہے، اس پر ایمان لانے سے تکبر کیا. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے ہو گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا، اور قیامت کے دن دیکھے گا تو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا. سمجھ میں آئے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی مخاطب ہو سکتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا. سمجھ میں آ گیا؟ کس طرح پر جھوٹ بولا؟ بنسبت الشریک والولد الیہ، اس کی طرف شریک اور ولد کی نسبت سے. شریک کی نسبت کون کرتے تھے؟ کفار مکہ کرتے تھے. ولد کی نسبت کون کرتے تھے؟ یہود اور عیسائی کرتے تھے. وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے. اللہ حفاظت فرمائے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہوگا جہنم میں متکبرین کا ٹھکانہ، یعنی ایمان سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. سمجھ میں آ گیا نا؟ استفہام انکاری کی استقرار کی تاکید. کیا بولتے ہیں اس میں؟ استفہام تقریری تاکید. استفہام انکاری نہیں ہے، استفہام تقریری. بلا، اس کا جواب آتا، کیوں نہیں، ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ نجات دے گا جہنم سے ان لوگوں کو جو شرک سے بچتے ہیں. ان الذین اتقوا، بولے تو کیسے نجات دیتا؟ بمفازتہم، ان کی کامیابی کی جگہ سے. مفازہ بول کے کامیابی کی جگہ، فوز کی جگہ کو کیا بولتے ہیں؟ مفازہ بولتے ہیں. ان کی کامیابی کی جگہ سے، یعنی بمکان فوز من الجنتی، ان کی کامیابی کی جگہ سے، یعنی جنت کے ذریعے. بأن یجعلوا فیہ، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے گا جنت میں، یعنی ان کا ٹھکانہ کیا کرے گا؟ جنت میں دے گا. لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون، نہ ان کو پہنچتی ہے کوئی برائی اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. غم کا تعلق پچھلی چیز سے ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا نا سر؟ اور خوف کا تعلق آئندہ سے ہوتا ہے، تو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور وہی ہر چیز پر ہے نگہبان. کیا مطلب؟ متصرف فیہ، تصرف کرنے والا اس میں جیسے وہ چاہتا ہے. لہو مقالید، مقلاد کی جمع، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں. سمجھ میں آ گیا نا؟ ای مفاتیح خزائنہما، ان دونوں کے خزانوں کی چابیاں. آسمان کے خزانے کیا ہے؟ بارش. زمین کے خزانے کیا ہے؟ سونا چاندی، سب زمین کے خزانے ہیں نا جی. نباتات کرتے ہیں ترجمہ. وغیرہما، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارے والے ہیں. یہ متصل اللہ کے قول وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا سے. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دیتا ہے ایسے لوگوں کو، کہاں ہیں وہ؟ شرک سے ڈرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ جو ہے جو کفر کرتے ہیں وہی لوگ خسارے والے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں. وما بینہما اعتراض، جو درمیان میں آیا ہے وہ جملے معترضہ. کون سا ہے؟ یہ لا یمسہ السوء، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، یہ جملے معترضہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.